السلام علیکم ناظرین، اس وقت ہم موجود ہیں پی پی ایچ آئی کے چیف ایگزیکٹو آفیسر اور ڈائریکٹر جنرل مرک پروجیکٹ عزیز احمد جمالی صاحب کے ساتھ۔ ان سے ہم جانیں گے کہ پی پی ایچ آئی کیا کر رہا ہے اور مرک کیا کر چکا ہے اور کیا کر رہا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، تھینکس فار دس اپرچونٹی۔ میرے حساب سے پی پی ایچ آئی بلوچستان اسٹینڈس فار دا انیشیٹیوز ان پرائمری ہیلتھ کیئر اکراس دا پروونس۔ تو اس میں عرصہ 2.5 سال سے میں یہاں پر ہوں۔ یہ ادارہ 14 سال سے قائم ہے اسی صوبے میں، اور ہمارا جو اوریجنل مینڈیٹ ہے وہ پرائمری ہیلتھ کیئر میں بیسک ہیلتھ یونٹس اور رورل ہیلتھ سینٹرز، پیریفری میں جو ہے وہ بیسک ہیلتھ کی سروسز دینا۔ اور اس سفر کے دوران ہم نے ظاہری بات ہے جو گیپس یہاں پہ فیل کیے، اس میں ہم نے کچھ اضافہ بھی کیا گزشتہ 2-2.5 سال میں۔ ان میں ایک انیشیٹو یہ میڈیکل ایمرجنسی رسپانس سینٹرز کا ہے، جس کو ہم مرک انیشیٹو کہتے ہیں۔ اسی بڑے شہروں سے ایکسپرٹ ڈاکٹرز کے ذریعے کنسلٹنسی کی آفر اور اویلیبلٹی سروس دیتے ہیں لوگوں کو۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے مدر اینڈ چائلڈ کیئر میں MCH فیسلٹیز جن کو کہتے ہیں، اس پہ ایک فوکس رکھا ہوا ہے۔ اور آن ایوریج میں نے پچھلے 30 ماہ کے ٹینیور میں ہر ماہ ایک MCH فیسلٹی جو ہے وہ ایڈ کی ہے کسی نہ کسی ضلع میں، ایک PHU لیول پر۔ مختصراً تو ہمارے انیشیٹیوز یہ ہیں، ان میں پھر ہر ایک کی ڈیٹیل میں ہم جا سکتے ہیں۔ سر، مرک پروجیکٹ کا بتا دیں کہ وہ اب تک کہاں تک پہنچا ہے اور اس میں آگے کتنا وقت لگنا ہے۔ مرک کو ہم نے انیشیٹ کیا تھا فروری 2019 میں، یہ منظور ہوا تھا بلوچستان گورنمنٹ کی سپورٹ سے۔ اور اس کا آئیڈیا یہ تھا کہ ہمارا جو لاس آن دا روڈ ہے ڈیو ٹو ایکسیڈنٹس، چاہے انجریز چاہے ڈیتھ، ان کا ریشو بہت زیادہ ہے۔ اور ہماری سڑکیں چونکہ تنگ ہیں اور ٹریفک کا ریشو ایسا ہے کہ ہمیں ہیڈ آن کولیجنز بھی فیس کرنی پڑتی ہیں، تو اس کانٹیکسٹ میں اس کو ہم نے کنسیو کیا۔ یہ ٹاسک بلوچستان کی کابینہ نے پھر PPHI بلوچستان کے ذمے کیا۔ گزشتہ سمجھیں 12 ماہ میں جب سے ہم آپریشنل ہوئے ہیں، کیونکہ اس کو ہمیں آرگنائزیشن ریزنگ میں اور کچھ انیشیل چیزوں میں ٹائم لگا، 6 ماہ کے قریب۔ اکتوبر 2019 کو ہم نے یہ آپریشنز سٹارٹ کیا۔ آلموسٹ سال کمپلیٹ ہو رہا ہے آج۔ تو اس 11-12 ماہ کے عرصے میں ہم قریباً 14 سینٹرز بنا چکے ہیں، کراچی، کوئٹہ، ژوب، شیرانی جو ہے اس شاہراہوں پر۔ اسی طرح ایک سینٹر ہم نے چمن والی شاہراہ جو ہے کوئٹہ چمن، اس پر بھی بنا لیا ہے۔ اور ان کی اب تک کی اگر میں آپ کو پروگریس دے سکوں یا اچیومنٹ دے سکوں، ان سارے سینٹرز کو ہم نے لیٹسٹ ایمبولینس اور ٹرینڈ اسٹاف کے ذریعے ایکوپ کیا ہے۔ اور یہ ریسکیورز جو ہیں اب تک تقریباً 7,000 بلکہ زخمیوں کو سڑک سے پک کر چکے ہیں اور فرسٹ ایڈ دے چکے ہیں۔ ڈیتھ کا ریشو اسی طرح تقریباً 6 گنا کم ہوا ہے اس 1 سال کے عرصے میں، وچ از اے کائنڈ آف سولیس اینڈ ریلیف فار دس پور پروونس، بیکاز ہم بہت سے لوگوں کو سڑکوں پر لوز کر جاتے تھے اونلی بیکاز آف فرسٹ ایڈ یا انیشیل رسپانس یا فرسٹ پرائم ریسکیو کی سروس نہ ہونے کی وجہ سے۔ یہ تھوڑی سی مختصر ہماری اچیومنٹ ہے۔ سر، ہمیں یہ بتا دیں کہ ٹیلی ہیلتھ کلینک، کیونکہ بلوچستان میں کافی ایریاز میں انٹرنیٹ یا سگنلز بھی نہیں ہیں، تو ان تک آپ کا کیا پلان ہے، کیسے پہنچائیں گے؟ یہ ٹیلی ہیلتھ کا جو ہمارا انیشیٹو ہے، اس کے ذریعے ہم نے 2 ایشوز کو ایڈریس کیا ہے۔ ایک یہ جو آپ نے انڈیکیٹ کیا کہ جہاں پہ انٹرنیٹ کی سہولت نہیں ہے، ہم نے ان کلینکس میں سیٹلائٹ انٹرنیٹ کی سہولت لی ہے، جس کا ایک اچھا ادارہ پاکستان میں ہے، کامسیٹس انٹرنیٹ سروسز۔ تو ہم نے CIS کو اس میں انگیج کیا ہے۔ ہم نے اس میں امریکن جو بہترین ایکوپمنٹ ہے وہ اس میں پرچیز کیا اور انسٹال کیا ہے۔ تیسرا جو اس کا سب سے بڑا فائدہ ہے کہ ہم نے اچھے ایکسپرٹ ڈاکٹرز کو، جو ڈرمیٹالوجی میں، جو آبسٹرکس میں، جو گائنیکالوجی میں، اور ایک جنرل فزیشین، ان کو ہم نے انگیج کیا ہے تھرو لائیو کانفرنسنگ۔ ان کو کنیکٹ کیا ہے اپنے BHUs کے ساتھ، جو سینٹرز ہیں ہماری ٹیلی ہیلتھ کلینکس ہیں ان کے ساتھ۔ یہ آپ لوگ سب کو پتہ ہے کہ بلوچستان میں پیریفری میں ڈاکٹرز کو بھیجنا بہت بڑا مشکل ہے۔ ڈاکٹر صاحبان جو ہیں یا اسپیشلی ایکسپرٹس جو ہیں وہ تو قطعاً پیریفری میں نہیں جاتے۔ ہمیں تو ڈسٹرکس میں اور ایون کوئٹہ کیپٹل میں بھی ایکسپرٹس کو کسی جگہ فکس کر کے بٹھانا مشکل لگتا ہے۔ تو یہ ان کا بھی ایک قسم کی آسانی ہو گئی ہے کہ وہ اب کوئٹہ سے، اسلام آباد سے، کراچی سے بیٹھ کر ہی یہ سروسز ہمیں دے سکتے ہیں۔ اس کو انیشیٹ ہم نے 6 اضلاع سے کیا ہے، جس میں کوئٹہ، گوادر، جعفر آباد، دکی، واشک، مستونگ یہ شامل ہیں۔ لیکن اب اس کو ہم CM صاحب کی اپروول سے ہر ضلع میں ایک ٹیلی ہیلتھ کلینک انیشیٹ کرنے جا رہے ہیں۔ اس کو مزید ایکسپینڈ کر رہے ہیں، جو اگلے 6 ماہ میں انشاءاللہ کمپلیٹ ہو جائے گا۔
سر ایم سی ایچ سینٹرز کے بارے میں بتائیں کہ اب تک کتنے ہیں اور ان کی کیا پروگریس ہے؟ ایم سی ایچ سینٹرز کا بتانے سے پہلے میں یہ بھی بتا دوں کہ ہمارا جو انفینٹ مورٹلٹی ریٹ ہے اور جو میٹرنل مورٹلٹی ریٹ ہے، اس میں بلوچستان اس پورے ریجن میں سب سے بری فگرز یا فکر مند فگرز رکھتا ہے. تو 785 کی فگر تھی آؤٹ آف 100,000 ہماری. تو اس کانٹیکسٹ میں یہ ضروری تھا کہ ہم ماؤں بچوں کی زندگیاں بچانے میں کچھ کنٹریبیوٹ کر سکیں. اور چونکہ پہلا انٹریکشن لوگوں کا بیسک ہیلتھ یونٹ سے ہی ہوتا ہے فیلڈ لیول پہ، تو ہم نے بیسک ہیلتھ یونٹس میں ہی 1-2 کمرے آئیڈینٹیفائی کر کے ان کو اکوپ کیا ود ایم سی ایچ ریلیٹڈ میڈیسن اکوپمنٹ ان چیزوں سے. اور ہم نے اسکلڈ جو ایل ایچ ویز ہیں اور فیمیل میڈیکل ٹیکنیشینز ہیں ان کو وہاں پہ اپوائنٹ کیا. ان کو ہم نے کراچی قطر ہاسپٹل سے ٹریننگ دلوائی اور پھر ان کو یہاں پہ ہم کمیونٹی میں لانچ کیا. اور موسٹ آف دیم آر لوکل ریسورس. اس سے سب سے اچھا فائدہ یہ ہوا کہ لوگوں کو بر وقت ڈور اسٹیپ پہ یا اپنی کمیونٹی میں یہ سروسز ملنا شروع ہو گئی ہیں. ورنہ لوگ نارملی ڈیلیوری یا ایسی ایمرجنسی میں بڑے شہروں کا رخ کرتے تھے. تو اب فائدہ یہ ہو گیا کہ وہاں سے بیسک ایمونگ کی سروسز ان کو فیلڈ پہ مل جاتی ہیں. کمپریہنسو ایمونگ کی ضرورت ہو تو اس کے لیے پھر وہ بڑے شہروں کا رخ کرتے ہیں. ایک چینج ہم نے یہ بھی کیا ہے، ایک ہمارا یو این ایف پی اے سپورٹڈ پروجیکٹ ہے جس کا نام ہے ہب اینڈ اسپوک ماڈل آف ایم سی ایچ سروسز. یہ ہم خانوزئی کے تحصیل ہیڈ کوارٹر ہاسپٹل میں پائلٹ کر رہے ہیں گزشتہ 2 سال سے، اور اس کو پھر آگے پھیلایا جائے گا ود دی کنسنٹ آف ہیلتھ ڈپارٹمنٹ اینڈ چیف منسٹر بلوچستان. اس میں ہم یہ کر رہے ہیں کہ کمپریہنسو ایمونگ بھی، جس کو سیزیرین ہم سرجری کہتے ہیں، یہ بھی ہم اسی ٹی ایچ کیو میں آفر کر دیں گے. اور جب اس کو آگے پھیلائیں گے تو کسی بھی نزدیکی رورل ہیلتھ سینٹر میں ہم 24 گھنٹے سروس بھی کریں گے اور سیزیرین آپریشنس کا فیسلٹی بھی کر دیں گے. تو یہ بڑی بلیسنگ ہوگی کہ لوگوں کو اچھی سے اچھی سروس اپنے علاقے یا کمیونٹی سے نزدیک مہیا ہوگی. اب تک ہم 30 کے قریب ایم سی ایچ سینٹرز ایڈ کر چکے ہیں. 120 ہمارے بی ایچ اوز میں پہلے موجود تھے. 150 کے قریب اب ایم سی ایچ فیسلٹیز اکراس پروونس ہیں. لیکن اگین چونکہ ہمارے بی ایچ اوز کی تعداد اس وقت 750 کے قریب ہے، تو اس میں ضرورت ہے اس کو پھیلانے کی. سر مرک پروجیکٹ، کیونکہ بلوچستان رقبے کے لحاظ سے بہت بڑا صوبہ ہے اور دوسرا فیک کالز کا پورے پاکستان میں مسئلہ ہے، آپ دونوں مسئلوں کو آئیڈینٹیفائی کریں کہ یہ ان کو آپ کس طرح سے کوپ اپ کریں. بلوچستان کے مسائل کا حل تو آسان ہے. فیک کالز کا ایشو میں پہلے ایڈریس کرتا ہوں. وہ ہر جگہ ہے، وہ لاہور میں بھی ہے، وہ پشاور میں بھی ہے، اکراس دا گلوب ہے اور ملکوں میں بھی ہے. 90+% کالز فیک ہوتی ہیں. ہمارے ہاں یہ 98% ہے، وچ از اے بٹ ٹرکی کہ یار مطلب ہاؤ کم کہ 98% لوگ یا کالز جو آپ کو آ رہی ہیں وہ فیک ہوں. اس میں کچھ کال ڈائیورژن کے بھی ایشوز ہوتے ہیں جو ہمارے پی ٹی اے کے ساتھ یا ان کے ساتھ ہوتے ہیں. وہ بلوچستان میں آ کے زیادہ کریٹیکل ہو جاتے ہیں کیونکہ یہاں کال کو ڈائیورٹ کرنا ایک ٹرکی وہ ٹھہرتا ہے. ہر جگہ برابر قسم کی سروسز یا فیسلٹیز نہیں ہوتی. لیکن الحمدللہ بلوچستان میں پھر بھی اس میں زیادہ ہوپ فل ہوں کیونکہ ابھی ہمارے یہاں پورا کال ٹریفک آیا نہیں ہے. تو ابھی تک تو لوگ 1122 پہ کال کرتے ہوئے بھی گھبراتے ہیں. میں آپ کے توسط سے بھی ان کو کہنا چاہوں گا کہ یہ آپ کی سروس سے کال کریں. فیک کال کو پکڑنے کے طریقے پھر ہمارے پاس ہیں، ہم ان کو پکڑ لیں گے، لیکن کم از کم سروس تو اویل کریں. کیونکہ ابھی اس وقت یہ ہو رہا ہے سڑکوں پہ یہ 1122 کی سروس اویلیبل ہے، لیکن لوگ پھر بھی مجھے پرسنلی کال کر رہے ہوتے ہیں. آپ لوگوں کو جن کو وہ جانتے ہیں ان کو کال کر رہے ہوتے ہیں، ڈی سی صاحبان کو، ڈی ایچ او صاحبان کو کال کر رہے ہوتے ہیں، پی پی ایچ آئی کے ڈی ایس ایمس کو کال کر رہے ہوتے ہیں. اس کا گو کہ ہم نے سینٹرز کے نمبر یا موبائل نمبرز وہاں کے جو آپریشن انچارج ہیں ان کا سب لیویز کو، پولیس کو آن دا ہائی وے دیا ہوا ہے. لیکن 1122 از ایزی ٹو کال. تو اس پہ آپ کو ایک دفعہ نہ بھی ملے آپ دوبارہ ملائیں، انشاءاللہ ہمارا رسپانس آپ کو آئے گا. اور یہ کال کرنا، یاد کرنا آسان ہے. اس کو آپ کسی کم پڑھے لکھے آدمی کو بھی بتا دیں، کوئی بزرگ ہو، کوئی بچہ ہو، اٹس ایزی ٹو انڈرسٹینڈ اینڈ اٹس ایزی ٹو اویل. تو یہ کریں اس پر، اور یہ سروس انشاءاللہ بہت بڑی بلیسنگ بنے گی آپ کے لیے. کیونکہ یہ جتنی جلدی آپ کی کال آتی ہے اتنی جلدی ہمارا رسپانس لانچ ہوتا ہے. یہ اس سینس میں کریٹیکل اور کروشل ہے. سر اوور آل پی پی ایچ آئی کے کون سے مسئلے تھے یا کون سے مسئلے ہیں اور عوام کو آپ کا آخر میں کیا میسج ہے؟ میرے حساب سے پی پی ایچ آئی چونکہ ایک کارپوریٹ موڈ میں چلنے والا ادارہ ہے تو یہ باقی گورننس سیٹ اپ سے مختلف ہے یا یونیک ہے. اس کانٹیکس میں ہمیں کوآرڈینیشن کا ایشو رہتا ہے. وی کیپ ٹرائنگ ٹو کنونس جو ہمارے پارٹنرز ہیں، جو ہمارے ساتھ کولیبوریٹرز ہیں، پرٹیکولرلی ہمارا جو پیرنٹ ڈپارٹمنٹ ہے، ہیلتھ ڈپارٹمنٹ، پھر ہمیں ڈیولپمنٹ پارٹنرز کو، ایون اے سی ایس جو پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ ڈپارٹمنٹ ہے، یا ایون ہمارا فائنانس ڈپارٹمنٹ جہاں سے ہمارے ریسورسز کا فلو ہوتا ہے، تو ان کو ہمیں کلیریفیکیشنز اور کنونسنگ کرنی پڑتی ہے. ادروائز تو میں کہہ رہا ہوں کہ ہم سب سے اکنامیکل ماڈل ہیں.
PPHI receives only 5% of health sector budget, اور ہم اس میں 45% آف پاپولیشن کو کور کر رہے ہیں. اب جب ہمارے BHUs ایکسپینڈ ہوں گے اور یہ مرکس ایکسپینڈ ہوں گے تو ہم 50% سے 60% تک کی بلوچستان کی آبادی کو کیٹر کر رہے ہوں گے. اس سے سستا ماڈل کاسٹ وائز دنیا بھر میں نہیں ہے، یہ میرا کلیم ہے فرینکلی. تو اس طرح کی اگر ماڈلز آپ کو کم پیسے میں زیادہ ریزلٹس دے رہے ہیں تو ہمیں ان کو مضبوط کرنا چاہیے، ہمیں ان کو اون کرنا چاہیے. اور اس حد تک ابھی تک جتنا ہم نے گین کیا ہے یہ بھی گورنمنٹ آف بلوچستان کی اونرشپ سے کیا ہے. اگر ہم مزید ایکسپینڈ کریں گے، کیونکہ ہمیں فنڈنگ کے کنسٹرینٹ سے ہم گزر رہے ہیں اس سال، تو ہم نے انڈاؤمنٹ کے لیے بھی ریکویسٹ کی ہے، ہم نے مرک کی جو ایلوکیشن ہے اس کے لیے بھی انہینسمنٹ کے لیے ریکویسٹ کی ہے. اس سال ہم اتفاق سے مرک کا کوئی بیچ نہیں بھیج سکے ٹریننگ کے لیے جو ہم لاہور کی ریسکیو اکیڈمی سے اویل کرتے تھے. اور اسی وجہ سے اس پروجیکٹ کو ہم 2020 میں کمپلیٹ کر چکے ہوتے اگر یہ کنسٹرینٹس یا کنفیوژنس بیچ میں نہ ہوتی. اس پہ اب ہماری 2-3 ہائر فورمس پہ میٹنگز ہوئی ہیں. ہمیں امید ہے کہ کابینہ جلد ہی ہمیں انہینسڈ ایلوکیشن بھی دے دے گی، تو یہ مسائل پھر کم ہو جائیں گے. سیم گوز اور PPHI، کیونکہ اس کے لیے بھی ہم نے آج ہی انڈاؤمنٹ کی ایک میٹنگ کی ہے جس پہ پہلی اس کی بنیاد ڈل چکی ہے الحمدللہ ود دی کوآپریشن آف چیف سیکرٹری بلوچستان. تو یہ مسائل عارضی میں سمجھتا ہوں ان کو. الٹیمیٹلی دنیا کا اصول ہے کہ جو ماڈل بھی اکنامیکل ہوگا، جو بھی افیکٹو ہوگا، وہی پریویل کرے گا. تو اس صوبے کو بھی، جہاں چونکہ ریسورس کا کنسٹرینٹ ہے، ہم غریب صوبہ ہیں، ہمارے پاس ریسورسز کی قلت ہے، تو یہاں بھی جو ایفیشینٹ ماڈلز ہیں ان کو پروموٹ بھی کرنا چاہیے، ان کو پریویل بھی کرنا چاہیے. سر لاسٹ میں میسج عوام کے لیے. عوام کے لیے، عوام ہمارے بہت ضرورت میں ہیں، ان کو اچھی سروسز کی، کوالٹی سروسز کی، ڈور اسٹیپ پہ سروسز کی ضرورت ہے. میرا ادارہ PPHI بلوچستان بشمول مرک کے، بشمول ٹیلی ہیلتھ فیسلٹیز کے، بشمول MCH فیسلٹیز کے، ان کے لیے حاضر بھی ہے اور کوشاں بھی ہے. اور مجھے بہت بڑی عوامی تائید حاصل بھی رہی ہے. میں ان کو فرینکلی شکریہ ادا کروں گا. میں نے 14 مرک سینٹرز بنائے ہائی وے پہ. مجھ سے کسی ایک بندے نے بھی بلڈنگ یا زمین کے لیے پیسے کا تقاضا نہیں کیا. فری لینڈ اینڈ بلڈنگز مجھے آفر ہوئی. BHUs کے لیے جب بھی ہم جاتے ہیں ایکسپینشن کے لیے تو لوگ ہمارے ساتھ آگے آگے ہوتے ہیں، راستہ دکھا رہے ہوتے ہیں، زمین دکھا رہے ہوتے ہیں، پلاٹ دکھا رہے ہوتے ہیں. میرے خیال میں یہ عوام کا بہت بڑا احسان بھی ہے. اور اسی جواب میں پھر ہم بھی اپنی کوشش سے بڑھ کے ان کے لیے جو ہے سروسز کو اسٹینڈرڈائز کر رہے ہوتے ہیں. تھینک یو سو مچ سر آپ کے وقت کا. آلویز ویلکم. تھینک یو سو مچ.